بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، جتنا پاکستان میں سیاسی حالات گرم ہیں، انتقامی کارروائیاں کہ عوام کو ان کے ووٹ دینے کے حق سے روکا جائے، یہ اسمبلی کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے، مگر یہ حکومت چاہتی ہے، پی ڈی ایم چاہتی ہے، پی ڈی ایم کہ ہم تا حیات اقتدار میں رہیں اور ہمارے مخالفین چاہے وہ آزادی رائے کا حق رکھتے ہوں، چاہے سیاسی مخالفین ہو، چاہے صحافی ہو، چاہے وکلا ہو، چاہے سارے میں ان کا وجود ختم کر دیا جائے۔ کل سابق گورنر لطیف کھوسہ اور آئینی ماہر کے گھر فائرنگ، صحافیوں پر مقدمات۔ اب اس پہ افسوس بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ شاید ان لوگوں کے ضمیر ہی مردہ ہو چکے ہیں۔ طاقت کی یہ 1999 میں ایک وزیر اعظم نے مجھے کچھ کہا تھا، آج بھی مجھے لفظ یاد ہے، اور اس کے ایک دن اور 1 مہینہ اور 13 دن بعد کیا ہوا تھا یہ اللہ جانتا ہے، اور اب ہسٹری بھی جانتی ہے۔ پھر 6 میں بھی کسی طاقت کے اندھے میں صاحب نے بہت کچھ کھوتا، آج وہ قصے ماضی ہو چکے ہیں۔ خیر ناظرین، الیکشن کو مزید آگے کرانے کے لیے بڑی بڑی سازشیں بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں۔ آئین کی پامالی تو معمول تھا، اب عدالتوں کی حکم عدولی ایسے کی جا رہی ہے جیسے کبھی کسی جنگل میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ اتنا انسان گر سکتا تھا، یہ اندازہ اب ہو رہا ہے جب آئین اور قانون کو اقتدار کے مالک اپنی ہوس کے لیے چلائیں اور اخلاقیات، سیاست اور ظلم زیادتی عام ہو تو وہاں امن کی خواہش کرنا ممکن نہیں۔ پاکستان میں سیاست میں انتقامی کارروائیوں کی ایک تاریخ ہے، لیکن اس دفعہ جو دہرائی جا رہی ہے، میری خواہش ہے کہ آئندہ موجودہ حکمرانوں، پی ڈی ایم کے لوگوں سے بھی آئندہ نہ یہ دہرائی جائے، کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی، خوشحالی، معاشی اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور اس کے لیے امن ضروری ہے، اور امن کے لیے صرف اور صرف انصاف، انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ پر بھی عدم اعتماد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے نون لیگ اپنے فائدے کے لیے پورے ملک کو دیوالیہ کر رہی ہے، اس سے بہتری کی کوئی امید نہیں۔ نون لیگ کے 3 گروپ مختلف آراء رکھ رہے ہیں۔ نواز شریف کو نااہلی کو ختم کرنے کے لیے نت نئی قانون سازی، لیکن رزلٹ 0۔ لیکن یہ کہتے ہیں الیکشن تب ہوں گے جب نااہلی ختم ہوگی، جبکہ دوسری طرف آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ الیکشن تب ہوں گے۔ میں کہوں گا دوسری طرف پی ٹی آئی کو جتنا دبایا جا رہا ہے، عوامی مقبولیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، بجٹ اور بحث اور آنے والے الیکشن پر لگتا ہے حکومتی اتحاد بھی اب آخری دن آ گئے ہیں، آخری دموں پر آ گیا، اور کھل کے اختلافات ہونے لگ پڑے ہیں۔ اب جنگ یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کب کرانے ہیں اور اگلی باری کس نے لینی ہے۔ اس میں عوام کی ووٹوں کی گنتی کو مائنس کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پر چند دنوں سے سمندری طوفان کے گہرے بادل منڈلا رہے تھے، ہر طرف خوف تھا، لیکن اللہ کے کرم سے وہ خوف تو ٹل گیا۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی پٹی سے زیادہ متاثرین نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ وہ طوفان تو بچ گیا، لیکن سیاست کے افق پر جو طوفان 14 ماہ پہلے 2022 میں برپا ہوا تھا، وہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس دوران تاریخ نے وہ رقم کی، سیاستدانوں نے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ ادارہ اغوا کر رہا ہے، وہ ادارہ انتقامی کارروائی لے رہا ہے، اور اس میں ایک سیاسی جماعتوں نے اپنا سکور کیا، اور وہ یہ بھول گئے، یہی ایک وہم تھا، میں بڑا اہم تھا۔ یہ جانے والے ہیں، کب جائیں گے اس کا وقت تو اللہ کو پتا ہے۔ اب پی ڈی ایم کی جماعتیں ہی مولانا فضل الرحمان کے سمدھی پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، گورنر کے پیپر۔ وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہی اسحاق ڈار پر نااہلی، نالائکی اور آئی ایم ایف سے بروقت ڈیل نہ کر کے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون میں ہی کوئی نااہلی سے بچنے کے لیے اور کوئی صحافیوں کی زبان پر قدغن لگانے کے لیے فرشتے دے رہا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جبکہ ناظرین، میری اپنی رائے ہے صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن آپ ظلم آزمائیں،
ہم حق گوئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حق پہ ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں ان کو کرے۔ اگر آپ 14 ماہ میں ایک سیاسی جماعت طریقے انصاف کو نہیں ختم کر سکے تو صحافیوں کے خلاف تو بدقسمتی ہے۔ ہر اقتدار والا آنے والا ناراض اور اپوزیشن والا خوش ہوتا ہے، لیکن جو صحافی جھنڈے میں انہوں نے کام کرے، لیکن آپ کی دھمکیاں ہم پر اثر نہیں کریں گی۔ ناظرین، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 14 ماہ قبل جو سیاسی طوفان آیا ہے ٹلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس سیاسی طوفان سے نبٹنے میں ناکامی میں پی ڈی ایم کی اصل وجہ ہے کہ وہ نااہلوں کو اہل کرنا چاہتے ہیں۔ جس قابل نہیں تھے ان کو عہدوں سے نواز دیا گیا اپنے مخالف کو کچلنے کے لیے، لیکن انہوں نے بدلے میں پاکستان سے اس کے آئین کو بے زمین کر دیا۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے عدالتوں کے حکم عدولی معمول بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے واضح حکامات کو، ہائی کورٹ کے حکامات کو جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پڑھے لکھے لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں کہ نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا روزگار محفوظ ہے، نہ زندگی محفوظ ہے۔ جب چاہے جس کو چاہے پولیس آتی ہے، اٹھا کر لے جاتی ہے، اور اس کے گھر والے قانون پر دستخط دیتے دیتے آخری سسکیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی نااہلی نے اب آپس میں دست و گریبان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ اس حکومت میں وجود کے آنے کے بعد چند مہینے بعد ہی جو وجوہات سامنے آئی تھی، ایک تو طریقے انصاف کا خاتمہ، اور ایک تھا کہ نااہل شخص کو اہل کروانا اور اربوں خربوں روپے کے مقدمات ختم کرانا، ای سی ایل سے نام نکالا، یہ ایجنڈا شامل تھا۔ اس میں عوام کی فلاح و بہبود تھی نہیں، اور اس کے نتائج یہ ہوئے کہ پی ڈی ایم کے تمام لیڈرشپ کے مقدمات ختم کر دیے گئے، اور جو تحریک انصاف چھوڑتا پریس کانفرنس کرتا اور اس پر سنگین مقدمات بھی راتوں رات ختم ہو جاتے۔ کہتے تھے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، لیکن پاکستان میں بھی اس ظلم کے نظام کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی جلد ہوگا اور لوگوں کو ان کے آئینی حقوق ملیں گے۔ ناظرین، یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ سیاست کا ایک نااہل ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا ہے رہا ہے، اور اس کو اس کی طرح بھی اہل قرار دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ریاستی جبر تشدد بھی اس کی کامیابی نہیں ہو رہی۔ ابھی اسی مقصد کے لیے اداروں کی بے توقیری معمول بن چکا ہے، یعنی کہ آئین نے جو کہا 90 دن میں الیکشن وہ نہیں کرائے، سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائے، نہیں کرائے۔ جس ملک میں سپریم کورٹ کی عدالت کا حکم نہ مانا جائے اور اس سے اوپر اللہ کی ہے، اس ملک میں عام شہریوں کے ساتھ کتنے ظلم و ستم ہوں گے، یہ بات تشویشناک ہے، اور یہ ہمارے ملک کے اداروں کو سوچنا ہوگا۔ حکومتیں پی ڈی ایم کی ہو یا تحریک انصاف کی، پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی، جنیجو کی ہو یا کسی، یہ آتی جاتی رہتی ہیں۔ ملک سلامت رہنا چاہیے، ملک میں رول آف لا رہنا چاہیے، کام رہنا چاہیے۔ اب ناظرین، بدقسمتی ہے کہ جس طرح اداروں کی تقریر کو داؤ پر لگایا گیا ہے، وہ مریم نواز اور نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتے تھے، میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ادارے میرے تھے، میرے ہیں، میرے رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت ملک میں مقبول ترین جماعت کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ انتخابات میں حصے لینے سے اسے روکا جائے۔ اس کے لیے ہر روز آپ پریس کانفرنس سے اور فیصلے سنتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نظر انداز کرنا معمول بن چکا ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں ملک میں جمہوریت اس ملک کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس ملک کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مبینہ طور پر قبضہ کہا جا سکتا ہے حکومت کا۔ میری تو مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، محترم شہباز شریف صاحب ہو، آصف علی زرداری مولانا یا دیگر سیاستدان، خدا کے لیے انتقام میں اس آگے نہ جائیں۔ یہ اقتدار ختم ہونا ہے۔ کبھی آپ پی سی بی کے چیئرمین پہ لڑتے ہیں، کبھی گورنر کے پی پہ لڑتے ہیں، کبھی الیکشن کی تاریخ پہ لڑتے ہیں، کبھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، صاف پانی دینے کے لیے، سڑک بنانے کے لیے، صحت کی سہولتیں دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، روزگار دینے کے لیے بھی قانون سازی کر لیں۔ جیتے گا وہی جو عوام کے دل جیت رہا ہے، وہ نہیں جیتے گا جو عوام پہ جبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔